الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ توبہ کی آیت نمبر 49 ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ ائْذَن لِّي وَلَا تَفْتِنِّي أَلَا فِي الْفِتْنَةِ سَقَطُوا وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ۔ ترجمہ کنز العرفان۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور ان میں کوئی آپ سے یوں کہتا ہے کہ مجھے رخصت دے دیں اور مجھے فتنے میں نہ ڈالیں، سن لو یہ فتنے ہی میں پڑے ہوئے ہیں اور بے شک جہنم کافروں کو گھیرے ہوئے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں فرمایا محبوب کچھ وہ بندے ہیں جو آپ سے رخصت مانگتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ ہمیں آپ فتنے میں نہ ڈالیں، یعنی کہ اگر ہم جنگ میں گئے تو ہم فتنے میں پڑ جائیں گے۔ اللہ نے فرمایا یہ لوگ پہلے ہی فتنے میں پڑے ہوئے ہیں۔ یہ آیت کریمہ کا شان نزول یہ ہے، یہ آیت جد بن قیس منافق کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے غزوہ تبوک کے لیے تیاری فرمائی تو جو جد بن قیس ہے یہ نبی پاک کی بارگاہ میں آیا، آ کے کہنے لگا یا رسول اللہ میری قوم جانتی ہے میں نا عورتوں کا بڑا شدائی ہوں، تو عورتوں کو دیکھ کر میری طبیعت خراب ہو جاتی ہے، تو کہنے لگا کہ مجھے نا یہ اس بات کا ڈر ہے کہ جب میں رومی عورتوں کو دیکھوں گا، روم سے کے ساتھ جنگ کرنی ہے تو مجھ سے صبر نہیں ہو سکے گا، لہٰذا آپ مجھے فتنے میں نہ ڈالیں، مجھے یہی ٹھہرنے کی اجازت دے دیں، میں اپنے مال کے ذریعے اپنے پیسے کے ذریعے جو ہے نا وہ میں آپ لوگوں کی مدد کروں گا۔ حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں اس کا یہ جو ہیلہ تھا نا اس کے اندر سوائے منافقت کے اور کچھ بھی نہیں تھا، یہ صرف اس کی منافقت تھی یہ بات کرنا۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جد بن قیس سے منہ پھیر لیا، اسے حضور نے اجازت دے دی۔ اللہ تعالیٰ نے آیت کریمہ نازل فرما دی محبوب یہ آپ سے اجازت مانگتے ہیں، رخصت مانگتے ہیں کہ مجھے فتنے میں نہ ڈالیں، آپ مجھے ڈر ہے۔ اللہ نے فرمایا یہ لوگ فتنے میں ہی پڑے ہوئے ہیں، یہ کم فتنے میں پڑنا ہے ان کا کہ اللہ کے رسول کے ساتھ یہ لوگ نہیں جا رہے اپنی نفس کی خواہشات کی تباہ کے اندر۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا الا فی الفتنۃ ساقطوا، سن لو یہ فتنے ہی میں پڑے ہوئے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ منافقین کا فتنے میں پڑ جانے کے اندیشے کی وجہ سے جہاد سے اعراض کرنا، جہاد سے منہ پھیرنا، جہاد نہ کرنا، جیسا کہ اوپر ایک ابھی میں نے آپ کو منافق کا قول بتایا ہے تو فرمایا گیا یہ تو اس موجودہ وقت میں بھی فتنے میں پڑے ہوئے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ اور اللہ کے رسول کے ساتھ کفر کرنا اور تکلیف قبول کرنے سے اعراض کرنا یہ سب سے بڑا فتنہ ہے۔ جہاد کے اندر جانا اس میں تکلیف بھی ہوگی، ہو سکتا ہے بندہ شہید ہو جائے، بندے کو زخم لگے، بندے کو کفار کا مقابلہ کرنا پڑے گا، تو اسلام کے لیے تکلیف قبول کرنے سے اعراض کرنا یہ منافقوں کی علامت ہے۔ اسلام کے اندر جب بندہ چلتا ہے تو بندے کو تکلیفیں بھی آتی ہیں، آزمائشیں بھی آتی ہیں، پریشانیاں بھی آتی ہیں، لیکن مومن وہ ہوتا ہے جو ان ساری چیزوں کا ڈٹ کے مقابلہ کرتا ہے، پیار سے، غصے سے، جس طرح ہو سکے، لیکن وہ تکلیفوں کو برداشت کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نا صبر کرو ان اللہ مع الصابرین، صبر کرنے والوں کے ساتھ تو اللہ ہوتا ہے۔ صحابہ کرام رسول اللہ کے کہنے پہ چلے جاتے تھے، تکلیفیں آتی صبر کرتے تھے، تو دیکھیں نا اللہ تعالیٰ نے کتنی عزتیں عطا فرمائی ہیں۔ تو اس کے ساتھ اس فتنے میں بھی یہ لوگ مبتلا ہیں کہ منافقین مسلمانوں کی مخالفت پر قائم ہیں۔ یہ آیت کریمہ یہ اس منافق کے بارے میں جد بن قیس کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ آیت کریمہ کا ترجمہ یوں ہے، آپ سنیں گے اب آپ کو امید ہے اچھے سے سمجھ آئے گی۔ اللہ نے فرمایا محبوب ان میں سے کوئی آپ سے یوں کہتا ہے کہ مجھے رخصت دے دیں، مجھے فتنے میں نہ ڈالیں۔ یہ جد بن قیس نے کہا تھا مجھے رخصت دے دیں، مجھے آپ فتنے میں نہ ڈالیں، وہاں روم کی عورتوں کو میں نے دیکھا تو مجھ سے صبر نہیں ہوگا، میں فتنے میں پڑ جاؤں گا۔ تو اللہ نے فرمایا سن لو یہ لوگ فتنے ہی میں پڑے ہوئے ہیں اور بے شک جہنم کافروں کو گھیرے ہوئے ہیں، کافر کا ٹھکانہ ہی جہنم ہے۔ اللہ نے فرمایا اعدت للکافرین، یہ تو میں نے کافروں کے لیے تیار کی ہے۔
اللہ نے فرمایا وقودها الناس والحجارہ، لیکن اس کا جو جہنم کا جو ایندھن ہے یہ آدمی بھی ہے اور پتھر بھی ہے۔ جہنم کو اللہ نے فرمایا میں بڑھوں گا، اب اللہ تعالیٰ نے جہنم کو بڑھنا ہے، تو جہنم کو ظاہری بات ہے بڑھنا ہے۔ کافر تو پکے جہنمی ہیں، مشرکین تو پکے جہنمی ہیں، لیکن مومن بھی ایسے ہوں گے جو گناہوں کی سزا ان کو بھی برداشت کرنی پڑے گی۔ تو اللہ تعالیٰ کی ہمیں پناہ مانگنی چاہیے، اور ایسے منافقانہ لوگوں سے بچنا بھی چاہیے کہ بعض بندے دین کی آڑ کے اندر دین کا نقصان کرتے ہیں۔ بعض لوگ فائدہ کر رہے ہوتے ہیں اپنی نظر کے اندر، لیکن حقیقتاً وہ دین کا نقصان ہو رہا ہوتا ہے، تو ایسی چیز سے بھی بچنا چاہیے۔ بعض پیچھے ہم نے پڑھا ہے منافق بظاہر تو نیکی کریں گے، لیکن دل کے اندر ان کے نفاق ہوگا، دل کے اندر جو ہے وہ ان کے بغض ہوگا، کریں گے نیکی لیکن دل میں منافقت ہو۔ جس طرح ظاہراً منافقین احد کے اندر گئے تو جنگ کے میدان میں تھے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا ساتھ دینے کے لیے گئے تھے، لیکن جنگ کے میدان کے اندر جا کے انہوں نے منافقت دکھا دی، پیٹ پھیر کر بھاگ گئے۔ وہ جو منافقوں کا اندر ٹولہ تھا احد کے میدان کے اندر، وہ بھاگ گیا۔ بظاہر انہوں نے لوگوں کو دکھایا کہ ہم بڑے بہادر ہیں، جنگ کے میدان میں جا رہے ہیں، بڑے ہم نیک، ہم نے یہ کام کیا ہے، لیکن حقیقتاً ان کے دل میں نفاق تھا۔ تو یہ بہت بری چیز ہوتی ہے، اس لیے بندے کے اندر کسی کی اگر کوئی ایسی عادت بھی ہو تو اس کو دور کرنا چاہیے۔ یہ آیت کریمہ خاص منافق کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمیں پورے قرآن کو پڑھنے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔